بالکل رحمان صاحب، یہی سچائی ہے۔ بہرحال چلیے اب ہم تھوڑا سے اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ رحمان صاحب، یہ جو خبر آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر کے طور پر نو بھارت نے بھی اس کو لکھا ہے کہ غزہ پٹی پر قبضہ کرے گا اسرائیل، فلسطینیوں کو گھر خالی کرنے کا حکم، آئی ڈی ایف نے اتارے ٹینک۔ یہ جو خبر اور یہ تل ابیب سے اس کو جاری کیا گیا ہے، ڈیڈ لائن وہی ہے کہ اسرائیل کے رکشا منتری اسرائیل کیٹس نے بدوار کو غزہ میں سین ابھیان، یہاں پہ سین ابھیان کے بڑے وستار کی گھوشنا کی۔ اس ابھیان کے دوران غزہ کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے کی یوجنا ہے تاکہ انہیں اسرائیل کے سرکشا چھیتروں میں شامل کیا جا سکے۔ بیان میں کارڈز نے کہا کہ ابھیان میں یدھ چھیتروں سے غزہ کی آبادی کو بڑے پیمانے پہ نکالنا بھی شامل ہوگا، حالانکہ انہوں نے زیادہ جانکاری ساجھا نہیں کی۔ بیان کے مطابق سین ابھیان کا وستار آتنکوادیوں اور آتنکی ڈھانچے کے چھیتر کو کچلنے اور صاف کرنے کے لیے کیا جائے گا، جبکہ بڑے چھیتروں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو خبر آئی ہے رحمان صاحب، اس کو کس طرح سے آپ لیتے ہیں؟ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اگر وہاں پہ پھر سے کوئی کیا اسرائیل میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ وہ وہاں، کیونکہ حماس ابھی بہت ایکٹیو ہے، حزب اللہ بھی پھر سے کھڑا ہو چکا ہے، ادھر ہوتی ہے، کیا ممکن ہے کہ ایسا کریں؟ بالکل ممکن ہے اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آج وہاں پر زمینی حملے بڑھا دیے گئے ہیں، بہت حد تک بڑھا دیے گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو یہ پرانے اسٹائل کی، پرانے طریقوں کی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں حصار ڈال دیا جاتا تھا اور دشمن کو محصور کر کے مجبور کیا جاتا تھا، اس کی سپلائیز بند کر دی جاتی تھیں، حالانکہ وہ اب بھی ہوتا ہے مگر وہ بڑے اونچے پیمانے پر ہوتا ہے۔ لیکن وہاں غزہ پٹی پر انہوں نے مثال کے طور پر اقوام متحدہ نے جو 25 وہاں پر بیکریز بنا رکھی تھیں روٹی سپلائی کرنے کے لیے، ان کو انہوں نے محصور کر کے اور بند کر دیا، ان 25 بیکریوں کو۔ اور اقوام متحدہ نے جب احتجاج کیا تو اسرائیل نے جواب یہ دیا کہ وہاں جتنے بھی فلسطینی ہیں ان کے پاس بہت طویل عرصے کے لیے کھانا موجود ہے۔ اس کو آج اس دعوے کو اسرائیل کے اقوام متحدہ نے مضحکہ خیز کہا ہے کہ یہ ریڈیکولس بات کر رہے ہیں، کہاں ہے کھانا ان کے پاس؟ اور وہ جو بیکریاں اقوام متحدہ نے بنائی تھیں ان کو روٹی سپلائی کرنے کے لیے، وہ بند کر دی گئی، انہوں نے بند کر دی اسرائیلی فورسز نے۔ تو زمینی حملے بڑھا دیے گئے ہیں اور ان کو اس طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ از خود اس علاقے سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ حکمت عملی، یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے اب اس وقت اسرائیل نے، اور اس پر امریکہ خاموش ہے، بلکہ وہاں سے جو پرو اسرائیل گروپس ہیں وہ اسرائیل کی طرح ہی ان تمام چیزوں کا کھنڈن کر رہے ہیں، ان کو انکار کر رہے ہیں، اس چیز سے نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور حقوق انسانی کی کوئی تلفی نہیں ہو رہی، اور جنگ تو جنگ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور امریکی حکومت خاموش ہے اس معاملے میں، بہت دو رخا اور منافقانہ کردار ادا کر رہا ہے امریکہ بہت زیادہ، کہ ایک طرف تو وہ پیس کیپنگ کی کوشش کرتا ہے ہم قائم کرنے کی، اور آج یہ مذاکرہ اور کل وہ ڈائلاگ، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنی ہی بڑی زیادتی اسرائیل کی طرف سے ہو جائے وہاں کے غیر مسلح نہتے عوام پر، اس کے بارے میں وہ احتجاج نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کہتے۔ اور بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی غالباً یہ کل ہی کی بات ہے کہ امریکہ میں وکیلوں کے ایک تنظیم نے، وکیلوں کی تنظیم ہے، اس نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو بائیڈن پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے جنگی جرائم کا، جس طریقے سے جو اسرائیل کے سلسلے میں جو پالیسی اپنا رکھی تھی جو بائیڈن انتظامیہ نے، اور اسرائیل کی جس طرح سے مدد کی گئی فلسطینیوں کے خلاف، اس نقطے پر ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو بائیڈن پر مقدمہ چلایا جائے جنگی جرائم کے لیے۔ تو عوام کی تو وہ یہ حالت دیکھیں، جو بھی آدمی خواہ وہ امریکی ہو یا غیر امریکی ہو، اگر وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے اس پورے مسئلے کو دیکھے گا تو وہ سب سے پہلی بات یہی کہے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالادستی کے تحت ہو رہا ہے، کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ان پر ظلم کرتے رہیے۔ اور اسرائیل کا جو موقف ہے
یا منصوبہ ہے، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی جنگ جاری رکھے، جتنے بھی یہ فلسطینی ہیں ایک ایک کر کے مر ہی جائیں سارے کے سارے، تو مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے گا. یہ ان کی پالیسی لگ رہی ہے دیکھنے میں. جس طریقے سے مستقل حملے بڑھائے جا رہے ہیں اور ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کی ہلاکتیں زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ ان کی تباہی ہو، ان کے گھروں سے لے کے اور کاروبار اور ان کا کھانا پینا پانی یہ سب بند کر دیا جائے، اس حد تک لے آیا جائے کہ وہ یا تو ختم ہی ہو جائیں اور یا وہاں وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں. بالکل یہ حکمت عملی چل رہی ہے. بالکل بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ظالمانہ رویہ یہ ماڈرن ورلڈ میں یہ پہلی بار شاید اس طرح کی چیزیں سامنے دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے پوری دنیا اس وقت بے بسی کے عالم میں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ کرے تو کرے کیا، کیسے جواب دے، کیسے اسرائیل کے ہاتھ کو روکیں، امریکہ کو کیسے سمجھایا جائے، اور امریکہ خود کیا چاہتا ہے. وہ واقعی کیا پوری دنیا پہ قبضہ چاہتا ہے، یا مڈل ایسٹ میں وہ کیا چاہتا ہے؟ ابھی ٹرمپ کس طرح سے وہ چاہتے ہیں آگے بڑھنا، کچھ بھی کلیئر نہیں. میں نے رحمان صاحب کہا تھا کہ بڑی دھندلی سی تصویریں، لیکن ایک بڑی خبر آ رہی ہے، میں اس کی طرف رحمان صاحب سے بات کروں گا. خبر بہت امپورٹنٹ ہے جس پر چرچا کرنا بہت ضروری ہے. ہیڈنگ یہ ہے جس کا ذکر میں نے کیا تھا، بڑی امپورٹنٹ ہے: جنگ کے بیچ گرفتار ہو جائیں گے بنجامن نیتنیاہو. اس اپیل سے اسرائیل میں ہڑکم مچا ہوا ہے، ہنگامہ مچا ہوا ہے. میں رحمان صاحب یہ بھی خبر بڑی امپورٹنٹ آ رہی ہے، میں تھوڑی تفصیل بیان کر دوں. اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نیتنیاہو کی سمبھاوت گرفتاری کو لے کر کے انترراشٹریہ راجنیت میں ہلچل تیز ہو گئی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہنگری سے مانگ کی ہے کہ اگر نیتنیاہو آتے ہیں تو انہیں گرفتار کر کے انٹرنیشنل کرائم کورٹ کو سونپا جائے. یہ مانگ ایسے سمے آئی ہے جب نیتنیاہو اس ہفتے ہنگری کے پردھان منتری وکٹر اوربن کے نمنترن پر وہاں جانے والے ہیں. غورطلب ہے کہ ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نومبر میں نیتنیاہو کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا تھا. ان پر غزہ میں یدھ اپرادھ اور مانوتا کے خلاف اپرادھوں کے آروپ لگے ہیں. ان آروپوں میں بھوک کو ہتھیار کے روپ میں استعمال کرنا، جان بوجھ کر عام ناگرکوں پر حملہ کرنا، ہتیا اور اتپاڑن میں شامل ہے. تو یہ آپ دیکھیں رحمان صاحب، بھلے ہی یہاں پہ کارروائی نہ ہو پا رہی ہو اسرائیل کے اندر، لیکن کیا ایسی صورت میں آپ کو لگ رہا ہے کہ نیتنیاہو ہنگری جائیں گے؟ اور اگر جائیں گے تو کیا واقعی وہاں پہ ارسٹنگ ہو سکتی ہے، گرفتاری ہو سکتی ہے؟ مشکل ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ہنگری کو بہت زبردست جھاڑ پلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت آپ کے جو فرائض ہیں یا آپ جن چیزوں کو آپ سے توقع کی جاتی ہے آپ اپنے ان فرائض کو ادا کریں، اور اگر نیتنیاہو قدم رکھتا ہے ہنگری کی سرزمین پر تو اس کو فوراً گرفتار کیا جائے. ICC نے یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے یہ کہا ہے ہنگری سے، ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی خبر ہے. اب وہ اس صورتحال میں اگر نیتنیاہو ہنگری جائے گا یا نہیں جائے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہنگری خود ہی ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ان کو وارننگ دے دے گا کہ دیکھو بھیا، اگر تم یہاں آئے تو ہم ICC کے پریشر میں اور بین الاقوامی قانون کے پریشر میں تمہیں گرفتار کرنے پر مجبور ہوں گے، لہذا بہتر یہی ہے کہ تم اس وزٹ کو ٹال دو، مت آؤ یہاں پر. میرا اپنا اندازہ یہ ہے، کیونکہ اب ICC کے میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وارنٹ جاری ہے، اگر وہاں گئے اریسٹنگ کا کیا، کیونکہ یہ پردھان منتری ہیں، کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے، کس طرح سے اریسٹنگ ہوتی ہے، کیا اس کا تھوڑا سا اگر ہمیں بتائیں. کیا دیکھیے ایسا ہے کہ کسی بھی جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ امیونٹی جو دوسرے ڈپلومیٹس کو، جو سفارتی امیونٹی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو اس طرح سے عام پولیس تو اریسٹ نہیں کر سکتی، لیکن کسی بھی بین الاقوامی. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وارنٹ ایشو کیا گیا ہے، یہ پچھلے سال اس نے جو ہنگری کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس وارنٹ کو نہیں مانتا، میں اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں. لیکن کیونکہ
اس کے خلاف یعنی غیر انسانی جرائم کے الزامات ہیں، اور اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی میں جو کچھ بھی ہوا اور ان کو غیر انسانی جرائم ایشو کیا گیا تھا، تو اس وقت تو پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا تھا، لیکن اب یہ جو جھاڑ پلائی ہے آئی سی سی نے ان کو کہ بھئی آپ کی ایک ذمہ داری بھی ہے بین الاقوامی قانون کے تحت، آپ اپنے اس ذمہ داری کو پورا کیجئے۔ اگر یہ وہاں آتا ہے نیتن یاہو تو اس اریسٹ وارنٹ کے تحت جو اس کے خلاف ایشو کیا گیا ہے، آئی سی سی نے ایشو کیا ہے، آپ کو اس کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ تو اب اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہنگری، دیکھیے اب پوزیشن یہ ایسی ہے کہ کیا نیتن یاہو ہنگری جائے گا؟ نمبر ایک، اگر جائے گا تو کیا اس کو وہاں گرفتار کیا جائے گا؟ اگر اس کو گرفتار کر لیا گیا تو بات ختم ہو گئی، وہ وارنٹ کی کمپلائنس ہو گئی۔ اگر نہیں کیا گیا تو پھر ہنگری کی پوزیشن بہت خراب ہو جائے گی یورپین کمیونٹی میں بھی، اور آئی سی سی کے تحت، یعنی جس بین الاقوامی قانون کے تحت آئی سی سی قائم کی گیا انٹرنیشنل کرمنل کوڈ، اور جن قوانین کا اطلاق ہوتا ہے اس کے تحت ہنگری کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ ان کے خلاف سینکشن کچھ بھی آرڈر دے سکتی ہے کورٹ، لیکن جہاں تک اس کے گرفتار ہونے کا تعلق ہے تو اس کو پہلے وارننگ دی جائے گی۔ بہت ممکن ہے اگر وہ بائی ایئر وہاں جا رہا ہے تو اس کے جہاز کو وہاں لینڈ نہ کرنے دیا جائے۔ لینڈ احتیاط کے طور پر گورنمنٹ یہ بھی کر سکتی ہے کسی ایمبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے کہ بھئی آپ یہاں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو لیکن اگر وہ داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو سیاسی تحویل میں لیا جا سکتا ہے، اور تحویل میں لے کر انٹرنیشنل کورٹ، کرمنل کورٹ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آ گئے تھے، ہم نے ان کو کسٹڈی میں لے لیا ہے، اور اس وارنٹ کے تحت ان کی ڈپلومیٹک امیونٹی جو ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے، نہ کرتے ہوئے ان کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ یہ ہوگا، لیکن یہ ایک بہت ہی زیادہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے تو، لیکن اگر ایسا ہوگا ظاہر ہے کہ جائیں گے نہیں، وہ منع کر دیں گے میرے خیال سے یہ۔ لیکن ایک بڑی خبر تو ہو ہی گئی، اور نیتن یاہو کو اس بات کا تو اندازہ ہوگا کہ ان کے لیے کتنی مشکلیں ہیں۔ اور پچھلے دنوں رحمان صاحب ہم لوگوں نے دیکھا کہ آئی ڈی ایف جو فورس کے جوان ہیں ان کا جانا باہر بڑا مشکل ہو رہا ہے، اب وہ نہیں جا پا رہے ہیں۔ کئی ملک تو انہیں واپس کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہم سیکورٹی آپ کو نہیں دے پائیں گے، آپ جائیے یہاں سے۔ تو یہ سچویشن جو پیدا ہو گئی اسرائیل کو لے کر کے، اسرائیل کے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے دنیا میں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، جس طرح کی پوزیشن ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا لاس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا۔ رحمان صاحب، دراصل اسرائیلی عوام جو نیتن یاہو کے خلاف ہوئے، اس کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ یہی تھا کہ دنیا میں دوسرے ممالک میں جہاں یہودی رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ریپرائزل کہتے ہیں اس کو، یعنی انتقامی طور پر حملہ کرنا یا انتقام لینے کے تحت قتل کر دینا وغیرہ وغیرہ، کہ ان کے خلاف جوابی حملے ہوں گے، اور جو معصوم لوگ ہیں یہودی جو دوسرے ممالک میں ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں ہی، بہرحال ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، ایک سیٹ اپ بھی ہے فلسطینیوں کا، تو اس سے یہ لوگ خوفزدہ رہتے ہیں۔ تو اسی خوف کے تحت عوام نے نیتن یاہو کی تمام اب تک کی پالیسی فلسطین کے سلسلے میں کہ بھئی یہ تو پالیسی، اچھا دوسری یہ کہ مسئلے کو اور زیادہ الجھا دیا گیا ہے اس قسم کے اعلانات کر کے کہ وہ اسرائیل ان کو وہاں بھیج دو، ان کو افریقہ بھیج دو، سعودی عرب میں بسا دو، فلاں جگہ بسا دو۔ یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف قانون، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ہر طرح سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، بلکہ ایک غیر انسانی رویہ ہے۔ ایک جنگی صورتحال میں یہ ایک غیر انسانی رویہ ہے کہ جس سے آپ جنگ لڑ رہے ہوں، یہ کہا جائے کہ جنگ تبھی اسی صورت میں ممکن ہے بند ہونا کہ تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ۔ تو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ کوئی یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا دنیا میں پھر جنگل راج ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں بےمانی ہو گئیں۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین اور حقوق انسانی کی تنظیمیں، یہ سب بےمانی ہو جاتی ہیں پھر تو لہذا وہ لوگ جن کا سروکار ان چیزوں سے ہے، وہی لگ رہا ہے، میں وہی چیز دیکھ رہا ہوں، بے بسی کا جو عالم ہے وہ مطلب عجیب و غریب ہے۔ اور یو این او نے ایک بات یہ کہی تھی رحمان صاحب اپنی رپورٹ میں کہ دنیا بہت تیزی سے
तानाशाही हुकूमतों के मातहत होती जा रही है। ये यूएनओ की रिपोर्ट आई है और उसकी वजह ये बताई थी कि जो बड़ा सरमाया है, पैसे हैं, वो जो है वो हुकूमत के खास लोगों तक पहुंच रहा है, वो जमा हो रहा है और अवाम तक वो पैसे नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए ये तानाशाही जो है वो बढ़ती जा रही दुनिया में, ये इम्कान जाहिर किया था। मैं यहाँ पे एक चीज, रहमान साहब उस पर रोशनी डालिएगा, लेकिन चूंकि वक्त कम है, जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है और इसको आप कैसे देखते हैं? खास तौर से हमारे जो लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ ग्रीस की धरती पर कतर, यूएई, बहरीन जैसे अरब देश इजराइल के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रहे हैं। रहमान साहब, ये जो तस्वीर उभर करके आती है, ये कितना डैमेज करने वाली होती है? एक तरफ ये कहा जाता था 56-57 मुस्लिम मुल्क हैं और ये तमाम बातें होती हैं, ओआईसी का जिक्र होता है, कई बार कुछ अच्छी बातें भी सामने आती हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो ये कितना अच्छा। दूसरी चीज रहमान साहब, मैं एक चीज और, मोहम्मद अदीब साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत बड़ी बात मैं समझता हूं। उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि क्या ग्रेटर इजराइल बन जाएगा, तो उन्होंने कहा क्या ग्रेटर इजराइल बन जाएगा? अरे बन गया है। उन्होंने कहा कि क्या समझते हो कि यहाँ सऊदी में किसकी हुकूमत है? उन्होंने मतलब इस तरह की बातें कही, जॉर्डन में किसकी हुकूमत है? उन्होंने कहा इस तरह से बातें की। मैंने कहा क्या आप कह रहे हैं? कहा अरे आप कह रहे हो बन जा, अरे बन गया। तो इस तरह की जब बातें आती है रहमान साहब, और ये तस्वीरें, अभी ये लोग कह रहे थे कि साहब हम जो है हम खुद काम करेंगे। उसमें अरब लीग का जिक्र किया था, आपको याद होगा कि अरब लीग की मीटिंग हुई थी और उसमें कहा था कि 53 अरब डॉलर जो है वो हम लगाएंगे गाजा में, और हम अमेरिका के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन ये तस्वीर क्या कहती है रहमान साहब, मैं मुख्तसर अंदाज में, और फिर ईरान पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी चर्चा करूंगा। 2-3 और सवाल है जी रहमान साहब। भाई देखिए, आपकी आवाज चली गई थी तो वो पहला हिस्सा सवाल का मैंने सुन पाया, जिसके बारे में आपने ये कहा है कि ये तस्वीर कुछ पैसों की बात थी, रकम की बात थी। वो क्या बात थी? कौन सी तस्वीर के जिक्र कर रहे हैं आप? मैं तस्वीर कह रहा हूं कि जो कतर, यूएई, बहरीन ये सब मिल करके जो इजराइल के साथ जंगी मशकें कर रहे हैं वहां पे, तो ये तस्वीर क्या कहलाती है? और दूसरा, एक तरफ अरब लीग की जब मीटिंग हुई तो 53 अरब या कितना जो है कहा था डॉलर कि हम गाजा में लगाएंगे, हम खुद इसका डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आ गई। देखिए ऐसा है कि जो अदीब साहब ने कहा कि ग्रेटर इसराइल बन गया है ऑलरेडी, तो ये दरअसल वही बात है जैसे हिंदुस्तान के बारे में लोग ये कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ है पहले से ही। तो उनका मकसद ये होता है कि एक फ्रेम ऑफ माइंड है जो इसको हिंदू राष्ट्र समझ रहा है, उसको हिंदू राष्ट्र समझकर ट्रीट कर रहा है। तो इसी तरह इजराइल जो है वो अब ये समझकर चल रहा है आगे, गोया हमने इसराइल कायम कर लिया। कायम तो है वो जिस तरीके से किया गया था 1948 में, लेकिन ये कि अब वो ग्रेटर इसराइल का जो हमारा ख्वाब था वो पूरा होता नजर आ रहा है। वो उस सेंस में ये बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चरली कोई ऐसा या कोई सियासी ढांचा के जिसको ये कहा जा सके कि ये भाई ये ग्रेटर इसराइल है। बस ये है कि इसराइल है, फिलिस्तीन भी है, फिलिस्तीनी भी हैं वहां पर, और झगड़ा ये चल रहा है कि ये जमीन किसकी है। और आप देखिए, अक्सर लोग इसराइल और फिलिस्तीन के मुनाक़शे में और इस झगड़े में पढ़कर ये भूल जाते हैं कि फिलिस्तीन जिसको कहा जाता है उसका एक मजहबी पस मंजर है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मजहबी पस मंजर है कि जिसको यरूशलेम वगैरह के जिसको इसराइली समझते हैं कि ये प्रॉमिस्ड लैंड उसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि सरजमीन मऊद है, ये इसका हमसे वादा किया गया था। उधर फिलिस्तीनी भी ये दावा करते हैं, और फिलिस्तीन की जो मजहबी बैकग्राउंड है और फिलिस्तीन के साथ जिस तरह के मजहबी जज्बात उनके फिलिस्तीनियों के वाबस्ता हैं, ये इन दोनों का टकराव है। ये मामला महज सियासी नहीं है, बल्कि मजहब में इसकी जड़ें इतनी गहरी हुई हैं कि इस मसले का
اگر دنیا بیٹھ کر ایمانداری سے کوئی حل نکالنا چاہے تبھی یہ حل نکلے گا، ورنہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل کی اس کوشش کو تسلیم کر لیا جائے کہ وہاں سے سارے فلسطینی چلے جائیں، کسی اور ملک میں آباد ہو جائیں، کیونکہ فلسطین وہ سرزمین جو ہے وہ مقدس ہے ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ یہ بھی دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مقدس ہے یہ سرزمین۔ پھر یروشلم کا کیا ہوگا؟ مسجد اقصی یا جتنے بھی ایسے مذہبی لینڈ مارکس ہیں جن کے ساتھ وہ تقدس وابستہ ہے اور لوگوں کا عقیدہ وابستہ ہے، اس کی طرف لوگ کم دیکھتے ہیں۔ اس کو ایک سیاسی مسئلہ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہاں یہ بات بھی تو ہے، ورنہ کون نہیں چاہے گا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کا یہ چھوٹا سا گھر ہے، ٹھیک ہے آپ نے بڑی محنت سے بنایا ہے، خریدا ہے، لیکن چلیے ہم آپ کو ایک 10 بیڈ روم کا بہت شاندار مکان دیتے ہیں جس میں یہ تمام چیزیں ہوں گی جو آپ جن کے خواہش مند ہیں، لیکن یہ مکان آپ چھوڑ دیجئے، تو 99% چانس اس بات کے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کو وہاں اس میں اپنی بہتری نظر آئے گی۔ لیکن وہاں معاملہ بالکل دوسرا ہے، وہاں اگر ارض فلسطین سے 100 گنا بھی بڑی زمین کو آفر کی جائے، پیشکش کی جائے اور کہا جائے کہ وہاں چلے جاؤ، تو چلے تھوڑے جائیں گے، نہیں جائیں گے، کیونکہ جو اس سے وابستہ تقدس ہے اور اس تقدس سے ان کا جو عقیدہ وابستہ ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ بہت طاقتور ہے۔ بہت بڑی بات آپ نے رحمان صاحب کہی ہے اور بہت بڑا اشارہ بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھلے ہی حکمراں سجدہ ریز ہوں عالمی طاقتوں یا سپر پاور جس کو کہتے ہیں، لیکن عوامی سطح پر یہ بالکل قبول نہیں کریں گے کہ ان سے مسجد اقصی یا بیت المقدس چھن جائے اور اس پہ کوئی قبضہ کر لے۔ میں سمجھتا ہوں ترکی میں آپ دیکھیے بہت بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جارڈن میں بہت بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، مصر میں بھی پروٹیسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بس 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں رحمان صاحب۔ اچھا اس چیز پہ بات کر ہی لیتے ہیں رحمان صاحب، کیا عوامی کوئی صورت بن سکتی ہے اگر اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ غزہ پر قبضہ؟ غزہ پر نہیں، بیت المقدس اور مسجد اقصی پر اگر قبضہ کرنے کی اور اسے ہٹانے کی۔ نہیں وہ تو خیر تقریباً ناممکن ہے ان حالات میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو جنگ ایک بالکل دوسرا اور بڑا خطرناک رخ اختیار کر جائے گی، کیونکہ ان کا اپنا جو دعویٰ ہے اسرائیلیوں کا، یہ اس سے بھی زیادہ تجاوز کرنے والی بات ہوگی۔ اس مسئلے کا حل صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سنجیدگی سے بیٹھیں اور کہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے عقائد، کیونکہ دیکھیے ہے تو ایک ہی سلسلے کی کڑیاں دونوں، بھئی یہودی اور مسلمان وہ ایک ہی سلسلے کی 2 کڑیاں ہیں۔ یہودیوں کا پہلے اسٹیج تھا، اس کے بعد عیسائی آئے، پھر مسلمان آئے، لیکن ہے سلسلہ وہ ایک ہی، اور دونوں اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں، دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیا ہم حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ کو پیغمبر تسلیم کرنے سے انکار کیا ہم نے؟ کبھی نہیں کیا، کوئی دنیا کا کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمانوں کے جو جذبات وہاں سے وابستہ ہیں اس کو کم از کم یہ تسلیم تو کرتے ہی ہیں کہ ہاں ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ نہیں ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عقائد کو عزت دیتے ہوئے بیٹھ کر کم از کم یہ فیصلہ کر لیں کہ اچھا بھائی تم یہاں اور ہم یہاں، اس سرزمین پر اگر تمہارا کوئی حق ہے تو صرف اس حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہاں مسئلہ تو دوسرا ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ ساری ارض موعود جو ہے وہ ہماری ہے، یہودیوں کی ہے، یہ ہے مسئلہ سب سے بڑا۔ تو وہ اپنا وہ استحقاق جو ان کا بھی ہزاروں سال پرانا استحقاق ہے، اور ان کے بھی مذہب میں اور ان کی بھی تاریخ میں اس کی جڑیں موجود ہیں فلسطینیوں کی، تو وہ اس کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور مسجد اقصی کی طرف یا بیت المقدس کی طرف جی نور صاحب نے ایک اپڈیٹ کی ہے، خیر یہ اپڈیٹ کوئی نہیں لیکن پھر بھی میں سوچ رہا ہوں اس پہ تھوڑا سے ذکر کر لوں۔ ایران کے پاس 200 انڈر گراؤنڈ میزائل سٹی ہیں جسے وہ ہر ہفتے دکھانا چاہے تو 2 سال لگ جائیں گے۔ یہ جو طاقت ایران کی اس وقت آئی ہے، اور اس میں چائنا نے بھی بہت بھرپور ابھی مدد کی ہے، بہت خاموشی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اور کچھ ہے، روس نے بھی مدد کی ہے، تو کنگ جونگ نے بھی مدد کی ہے۔ اس طرح کے یہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں، اتنی طاقت؟ کیا اب یہ امریکہ کے لیے ممکن ہے؟ کیونکہ اسی سے جڑی ایک خبر یہ بھی ہے،
میں بہت شارٹ کر کے کہ ایران کے نشانے پر مڈل ایسٹ میں تعینات 60,000 امریکی فوج ہیں، یہ فوجی ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ ایران نے کہا. تو کیا ایسی صورت میں جی رحمان دیکھیے ایسا ہے دو جنگ ہائے عظیم جو دنیا میں ہوئی 1914 میں اور اس کے بعد 1939 میں، جس طریقے سے ان جنگوں سے دنیا کو جو نقصان پہنچا اور جو سبق انہوں نے سیکھا، اس سے ہی یہ تصور نکلا تھا جس کو ہم بین الاقوامی قوانین کی زبان میں بیلنس یا بین الاقوامی سیاست کہہ لیجئے، جس کو بیلنس آف پاور کہا جاتا ہے، یعنی طاقت کا توازن جو اس طرح برقرار رکھا جائے اگر کہ کسی بھی ملک کی بالادستی بقیہ ممالک پر قائم نہ ہو سکے. یہ تصور تھا. اس بیلنس آف پاور کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر دو فریق ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو وہ دونوں ہی اتنے طاقتور ضرور ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے اگر جنگ کریں تو دونوں کو مساوی نقصان پہنچے. کوئی ان میں سے یہ نہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور اس کو ہو جائے گا. تو اس خطے میں پوری دیکھیے ایران ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، ابھی وہ اعلان نہیں کر رہا یا نہ کرے، لیکن ایران ایک بہت بڑی فوجی طاقت بن چکا ہے اور اس بات کو یہ لوگ بھی جانتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پوری جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس خطے کی پوری سیاست بدل گئی ہے. اور امریکہ کی جو کوششیں تھیں ان کو دور رکھنے کی، سعودی عرب کو، اسرائیل کو، سعودی عرب کو، ایران کو، خاص طور پر سعودی عرب ایران کو، وہ اب ساری وہ کوشش ناکام ہو گئی. اب ایک نئی ڈپلومیٹک تصویر ابھر کے سامنے آئی ہے اس خطے میں، اور اس میں سب سے طاقتور ملک جو ہے وہ یہی ایران ہی ہے. تو اب اگر امریکیوں کے مفادات کو ایران کی طرف سے کوئی سنگین گزند پہنچنے کا اندیشہ ہو اور وہ تقریباً یقینی ہو، تو اس کے بعد امریکہ ایرانی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اپنے مفادات اب زد پر آ گئے ہیں، اب ٹارگٹ بن چکا ہے امریکہ بھی. تو یہ چیز ہی تو بیلنس آف پاور کو برقرار رکھتی ہے، قائم رکھتی ہے. لہٰذا اس میں امریکہ کا جو رول دیکھیے، اسرائیل اور فلسطین کے سلسلے میں امریکہ کا جو ایک بہت گندا رول چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ختم ہو، امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس خطے کی جو سیاسی صورتحال ہوگی، جو سیاسی تصویر ابھر کے سامنے آئے گی، وہ امریکہ کے مفادات کے بالکل خلاف ہوگی. اور کیونکہ اچھا پھر دوسرا وہ فیکٹر تو اپنی جگہ پر ہے ہی کہ امریکی سیاست پر یہودی قابض ہیں، وہاں سب سے تقریباً ہر چیز یہودیوں کے قبضے میں ہے امریکہ کی. تو جو فورن پالیسی پریزیڈنٹ کوئی بھی بن جائے، کوئی دوسرا ٹرمپ آ جائے، کوئی دوسرا جو بائیڈن آ جائے، لیکن جو فورن پالیسی وہاں بنے گی وہ ہمیشہ پرو اسرائیل، پرو یہودی رہے گی وہ فورن پالیسی، کیونکہ وہاں تسلط یہودیوں کا ہے، کاروبار پہ، صحافت پہ، میڈیا پہ، ہر چیز کے اوپر یہودیوں کا تسلط ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور یہ وجہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہر جگہ، خواہ وہ ظاہرہ طور پر کتنی احمقانہ ہو، غیر قانونی ہو، لیکن وہ پرو یہودی رہتی ہے وہ پالیسی. اور بقیہ جو ان کے دیگر دشمنیاں اور یہ وہ ادھر چائنا وائنا، نارتھ کوریا، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی. یہ ہے صورتحال. جی بالکل. جیدیپ سنگھ مندھیلا صاحب نے ایک اپڈیٹ میں کہا ہے کہ عراقی بدر آرگنائزیشن نے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ ایران پر یدھ کرنا ایسا نہیں ہے کہ کسی پارک میں گھومنا ہو. کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایران پر حملہ ہونے پر ایران الگ تھلگ پڑ جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ رحمان صاحب کہ جب ایران حملہ کرے گا تو ساتھ میں حوثی بھی حملہ کرے گا، ساتھ میں حزب اللہ بھی حملہ کرے گا، اور حماس بھی اپنی پوری قوت سمیٹ کر کے. بلکہ فضیل احمد صاحب سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب نوبت یہ آئے گی جب ایسی ہوگی تو جارڈن سے اور غزہ فلسطین سے یہ سارے لوگ پیدل مارچ کرتے ہوئے اسرائیل کے اندر گھس جائیں گے، اور اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ بڑی خراب ہو جائے گی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لبنان سے حزب اللہ اور اسی طریقے سے جارڈن سے اور ادھر فلسطین سے، کیا اسرائیل کے اندر کیا اس کا ہے کیا ڈھانچہ، کیسے کیا ہو سکتا ہے سر رحمان صاحب؟ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ایسا ہوگا اگر یہ بات ایک خاص حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، اور یہ جو خود بھی اس وقت مسائل چل رہے ہیں، اور یا اس طرح کا اعلان جو اسرائیل کی طرف سے کیا جائے کہ اب بس ہم ہیں یہاں اور فلسطین
نہیں رہے گا یا فلسطینی نہیں رہیں گے اور گریٹر اسرائیل بنے گا، اگر یہاں تک نوبت آتی ہے تو یہی ہوگا بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک نے اور اس میں یہاں کے جو باشندے ہیں انہوں نے اپنے فلسطینیوں کے تئیں اپنی وفاداریاں اب تک پوری طرح سے برقرار رکھی ہیں، اور وہ فلسطینیوں کے لیے یہ قربانی دے بھی سکتے ہیں اور دیں گے۔ اور خاص طور پر ایران جب سے اس پورے منظرنامے میں ایک بڑی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو اب امریکہ کو کئی مرتبہ سوچنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی حد تک اسرائیل کو وہ روکے بھی، کیونکہ وہاں یہ صورتحال تو بالکل یہ منظرنامہ تو بالکل صاف ہے کہ اب اگر یہ چیز کچھ دن تک اور چل گئی تو یہی ہوگا، جو پکچر آپ پینٹ کر رہے ہیں یہی ہوگا، یہی ہونا ہے وہاں پر، اور وہ صورتحال پھر ان بڑی طاقتوں کے بس سے بھی باہر ہو جائے گی، اور پھر اس میں نقصان سبھی کو پہنچے گا۔ یہیں پہ ہم پروگرام کو روکیں گے کیونکہ کافی وقت ہو گیا، حالانکہ ہم اس سے زیادہ پروگرام کرتے ہیں، 1 گھنٹہ کرتے ہیں، لیکن ابھی 53 منٹ ہوئے ہیں، لیکن ہم رحمان صاحب کی سہولت کے لیے یہیں پہ پروگرام کو روکیں گے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے جو رحمان صاحب کہہ رہے ہیں، اور یا جو تمام پریڈکشنز ہو رہی ہیں کہ اگر یہ سلسلہ یہاں نہیں رکتا ہے یا حالات بد سے بدتر ہوتے ہیں، اور اگر غزہ کے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی وہاں سے زبردستی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب پھر متحدہ طور پر، مشترکہ طور پر پھر وہاں پہ یہ حملہ ہو سکتا ہے، اور حالات بڑے دھماکہ خیز ہو سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب گھس جائیں گے اسرائیل میں تو کوئی حملہ نہیں کرے گا، وہاں کیسے ایئر اسٹرائک ہوگی، وہاں کس کو ماریں گے اور کیسے ماریں گے؟ پھر تو زمینی جنگ ہوگی، اور زمینی جنگ میں پھر آئی ڈی ایف کی جو اس وقت صورتحال ہے رحمان صاحب، وہاں پہ جو ریزروسٹ ہیں وہ تو سب استعفیٰ دے دے کے بھاگ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بس کی نہیں ہے۔ وہ کوئی اپنا ڈاکٹری کرنے چلا گیا ہے، تو کوئی پیزا برگر بیچنے چلا گیا ہے وہاں، اس طریقے کے یہ تصویر ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ صاحب میرا مائنڈ کام نہیں کر رہا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے۔ تو اس طرح کے جیسے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ریزروسٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ چند دنوں کی ٹریننگ کے بعد رکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسی جنگ تو رحمان صاحب پہلے کبھی اسرائیل نے دیکھی نہیں۔ وہ تو جاتے تھے اور مار کے چلے آتے تھے، تو مطلب بڑا کالر اونچا رہتا تھا، لیکن یہ تو پہلی بار ہوا، اور رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ تقریباً 10-15 ہزار آئی ڈی ایف کے لوگ مارے گئے ہیں اس میں۔ ایسا کہا اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور کتنے تو ابھی اریسٹ ہیں جو بتایا جا رہا ہے، جو ہمارے یہاں پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام سچویشن، بہت بہت شکریہ رحمان صاحب، ہم نے ملک کے حالات پہ بات کی، انٹرنیشنل اور خاص طور سے اس ایشو پر، اور آپ نے ایک چیز بڑی اچھی کئی اہم بہت معلوماتی باتیں لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ تو تمام لوگ آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی معلومات دی ہے، اور آج صرف آپ کو ہم اسی لیے لے کر کے آئے تھے کہ آپ سے سنا جائے اور آپ سے جانکاری زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے وہ لی جا سکے۔ بہت بہت شکریہ، پھر ہم کسی موقع پر حاضر ہوں گے۔ شکریہ بہت بہت۔ شکریہ، خدا حافظ۔